السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ آج کا دن پاکستانی قوم کے لیے انتہائی دکھ اور تکلیف کا دن ہے۔ اگر 1971 پر نظر ڈالیں تو آج ہی کے دن 16 دسمبر کو سانحہ مشرقی پاکستان رونما ہوا تھا، اور 9 سال قبل پشاور میں نظر ڈالیں تو اے پی ایس میں معصوم بچوں کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کے اساتذہ کو بھی زندہ جلایا گیا۔ یہ دونوں واقعات ایسے ہیں جو قوم کو خون کے آنسو رلاتے ہیں۔ سانحہ مشرقی پاکستان کی وجوہات سیاسی ہوں، جغرافیائی ہو یا فوجی آپریشن کی ناکامی ہو، لیکن ایک تکلیف اور دکھ کا عمل ہے کہ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اے پی ایس پر نظر ڈالی جائے تو وہاں پر ہمارے معصوم بچے پڑھتے تھے، جن کے خون سے بڑی بے دردی سے دہشت گردوں نے ہولی کھیلی اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کی وجہ سے قوم کی آنکھیں آج بھی نم ہیں اور آنسو گرتے ہیں۔ جن کے بچے شہید ہوئے، ان والدین کے دکھ اور تکلیف کا کیا کہنا۔ دوسری جانب دیکھیں تو بہت ساری ڈیولپمنٹ سیاسی طور پر پاکستان میں رونما ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب اس بات کا میں شک تو رہ نہیں جاتا کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوں گے، لیکن بعض سنجیدہ حلقے اب بھی الیکشن کے انعقاد کو شک بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں کا تو یہ یہاں تک کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سسپینڈ کیا ہے، ختم نہیں کیا، اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کرنا کسی وقت بھی کسی قانونی پیچیدگی کا باعث بن سکتا ہے، جو الیکشن کے انعقاد کی راہ میں رکاوٹ بھی بن سکتے ہیں۔ گو کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے، اور سیاسی پارٹیاں اپنے الیکشن کے عمل میں، انتخابی مہم کے عمل میں داخل ہو گئی ہیں، اور ان کی جوڑ توڑ جو ہے وہ جاری ہے۔ اگر دیکھیں تو اس اتل پتل میں بہت کچھ دکھائی دیتا ہے۔ نون لیگ کو بھی جھٹکے پھٹکے لگ رہے ہیں اور دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی جھٹکے لگ رہے ہیں۔ نون لیگ کے پی کے سابق گورنر مہتاب عباسی نون لیگ کو خیر آباد کہہ چکے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی نون لیگ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تیسری جانب دیکھیں تو ہمایوں اختر نے آئی پی پی میں شمولیت اختیار کرنی ہے، اور وہ اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ یہ پاکستان میں سیاسی صورتحال ہے کہ اب سیاسی جماعتیں یقینی طور پر الیکشن کی طرف جا رہی ہیں۔ علیم خان کی جانب دیکھیں تو انہوں نے اپنے انتخابی حلقے پر بھرپور توجہ دینا شروع کر دی ہے۔ ان کے لوگ ایک بھرپور الیکشن کمپین ان کے حلقے کی میں چلا رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ دوسری جانب نون لیگ کے پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف بھی پوری طرح متحرک ہو گئے ہیں، اور جب لاہور کی ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز کی سوچ ایک ہی ہے، یا وہ آج بھی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ کیونکہ ایک جانب کھوکھر فیملی ہے جو متعدد ٹکٹوں کی امیدوار ہے، کم از کم وہ 4 ٹکٹوں کی امیدوار تو دکھائی دیتی ہے، جس میں افضل کھوکھر، سیف کھوکھر، عمران شفیع کے بیٹے سیف کھوکھر کے بیٹے فیصل کھوکھر شامل ہیں، جبکہ یہ لوگ حمزہ شہباز شریف کی گڈ بک میں نہیں ہیں۔ دوسری جانب جنہیں حمزہ شہباز شریف اپنے قریب سمجھتے ہیں اور ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں، وہ مریم نواز کی گڈ بک میں شامل نہیں ہے۔ اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، بلکہ چند روز بتائیں گے۔ ان کی میٹنگیں جاری ہیں اور فیصلے بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں۔ اگر کھوکھر فیملی نوازی جاتی ہے تو سمجھ لیجیے گا کہ یہ فیصلے مریم نواز کی خواہش کے مطابق ہوئے ہیں، اور اگر اس فیملی کو نظر انداز کر کے سابقہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو ٹکٹ ملتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہاں پہ زور حمزہ شہباز شریف کا چلا ہے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو ان کا ابھی تک واضح طور پر نہیں سامنے آیا کہ کون کون سے لوگ کہاں کہاں سے الیکشن لڑیں گے،
لیکن ان کے پاس امیدواروں کی ایک لمبی فہرست ہے جو الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اس وقت وہ محض اس لیے خاموش ہیں کہ جو رویہ انتظامیہ کا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہے وہ اس سے ڈر رہے ہیں۔ لیکن رہ گئے ہیں دن اب چند ہی کہ کون الیکشن کمیشن سے کاغذ لیتا ہے اور کون کاغذات نامزدگی جمع کرواتا ہے، اس پر کھل کر ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ پی ٹی آئی کے کون لوگ سامنے آتے ہیں۔ اور جہاں تک آئی پی پی کے امیدواروں کا تعلق ہے تو یقیناً وہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے چکر میں ہیں، اسی کے بعد ان کے فیصلے ہونے ہیں کہ ان کا کون سا امیدوار کہاں سے کھڑا ہوگا۔ لاہور میں ان کے چند ہی امیدوار ہوں گے کیونکہ نون لیگ زیادہ سیٹوں پر ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے کسی طور تیار نہیں ہوگی۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں تو اپنی کوشش کرے گی، لیکن اگر آپ سینٹرل پنجاب میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی کوئی اتنی سیاسی ساکھ بہتر نہیں ہے کہ وہ ہر سیٹ پر اپنا امیدوار کھڑا کر سکے اور ہر سیٹ پر ان کے امیدوار کی کوئی پوزیشن مضبوط ہو۔ لاہور میں بھی اگر دیکھیں تو ان کے پاس کوئی اتنے خاص امیدوار نہیں ہیں، ہارنے جیتنے کی بات تو دور کی ہے، امیدوار پورے کرنا ذرا مشکل ہوگا۔ ہمیں سارے میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جہاں پر 1971 کو 16 دسمبر کو سانحہ مشرقی پاکستان ہوا، 16 دسمبر کو ہی سانحہ اے پی ایس ہوا، تو آج بھی ہم دیکھیں تو پاکستان کو دہشت گردی کے شدید خطرات کا سامنا ہے، اور ہمیں تمام جستجو اور کوششوں کے باوجود اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ دہشت گردی کی لعنت سے محفوظ رکھے اور ہمارے وطن کو محفوظ رکھے، ہماری افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اتنی طاقت، اتنی قوت دے کہ وہ جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں ان کو اپنے پاؤں تلے مسل سکیں تاکہ ہم لوگ سکون کی نیند سو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔